سینئر صحافی ارشد شریف کا جسد خاکی اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ان کا جسد خاکی غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچی۔ ارشد شریف کے اہل خانہ بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے جنہوں نے جسد خاکی ان کا وصول کیا۔ ارشد شریف کو 2 روز قبل کینیا میں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے قمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہے۔ قمر، آگاہ کیجیے گا۔ جی، سینئر صحافی ارشد شریف کا جسد خاکی جو ہے ابھی 2 گھنٹے پہلے اسلام آباد نیو ایئرپورٹ پر پہنچایا گیا تھا اور قطر ایئر لائنز کی پرواز 632 کے ذریعے ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ کارگو سینٹر میں جو ہے وہ پہنچائی گئی، جس کے بعد ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے یہ ان کے ورثاء کے حوالے کی گئی اور انہوں نے اس کو وصول کیا۔ کچھ قانونی کارروائی جو تھی وہ مکمل کی گئی۔ اس کے بعد جو ان کے ورثاء وہاں پر موجود تھے ان کو یہ ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دی گئی، جس کے بعد اس کو قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل جو یہاں راولپنڈی کے قریب موجود ہے وہاں پر منتقل کر دیا گیا ہے اور اس کی جو مورچری ہے وہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے۔ جی، خبر ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کا یہ معاملہ ہے۔ حکومت نے اس پر 3 رکنی اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی کینیا جا کر قتل کی تحقیقات کرے گی۔ کمیٹی میں ISI، IB اور FIA کے افسران شامل ہوں گے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کینیا میں پاکستانی ہائی کمیشن کمیٹی کی معاونت کرے گا۔ قمر، اس حوالے سے بتائے گا کہ کب تک ان کی متوقع ہے، کب تک یہ کمیٹی جائے گی کینیا؟ جی بالکل، جو یہ نوٹیفیکیشن وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ وزارت داخلہ کی اعلیٰ سطحی کمیٹی ہے جس کو تشکیل دیا جا رہا ہے اور اس کمیٹی میں ڈائریکٹر FIA، ڈپٹی ڈائریکٹر IB اور ایک ISI کے کرنل جو ہیں ان کو بھی اس ٹیم میں کا حصہ بنایا گیا ہے۔ کمیٹی کو یہ نوٹیفیکیشن کے مطابق کہا گیا ہے کہ فوری طور پر وہ کینیا جائیں اور وہاں پر جو تمام تحقیقات ہیں اس کا حصہ بنے۔ جو وہاں پر تحقیقات کی گئی ہیں وہاں کی سیکیورٹی ایجنسیز کی جانب سے یا وہاں کی پولیس کی جانب سے اس کی بھی تمام تفصیلات یہ کمیٹی حاصل کرے گی۔ تاہم اس کمیٹی کا جو ٹارگٹ ہے وہ سب سے پہلے یہی ہوگا کہ جائے وقوع پر جایا جائے اور وہاں سے تمام شواہد جو ہے وہ کلیکٹ کیے جائیں۔ وہ گاڑی جس میں یہ قتل کے اندرناک واقعہ پیش آیا تھا اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا اور کمیٹی اپنی جو تحقیقات کی رپورٹ ہے یہ جلد مکمل کرنے کے بعد وزارت داخلہ کو رپورٹ کرے گی اور اس کے بعد کسی حتمی نتیجے پر پہنچا جائے گا۔ یہ جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس میں ڈائریکٹر FIA ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر IB اور کرنل ISI کے جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے۔ تاہم ان کے مینڈیٹ کے حوالے سے وزارت داخلہ نے یہی کہا ہے کہ یہ جلد کینیا روانہ کیا جائے گا جہاں پہ کینیا میں پاکستانی ہائی کمیشن جو ہے وہ اس کمیٹی کی معاونت کرے گا اور ان کو تمام تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا۔ کمیٹی جب کینیا پہنچے گی تو وہاں پر ابھی تک کی جو تحقیقات کی گئی ہیں اس کو بھی ان تحقیقات کا حصہ بنایا جائے گا کہ وہاں کی اتھارٹیز نے جو ابھی تک کی تحقیقات کی ہیں اس حوالے سے جو سٹیٹمنٹ جاری کی گئی تھیں کینیا ہائی کمیشن کی جانب سے اس کو بھی اس تحقیقات کا حصہ بنایا جائے کہ جو جائے وقوع جس جگہ یہ واقعہ پیش آیا تھا یہ ٹیم وہاں کا بھی وزٹ کرے گی اور وہاں سے بھی مزید شواہد اکٹھے کرنے کی کوشش کرے گی۔ جی اچھا قمر، کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اور 3 رکنی کمیٹی جلد ہی کینیا جائے گی اور وہاں پہ تحقیقات کرے گی اور جلد ہی رپورٹ وزارت داخلہ کو یہ بھجوائے گی۔ مسلح فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ GHQ نے حکومت سے صحافی ارشد شریف کے قتل کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات اور من گھڑت الزامات لگانے والوں کے خلاف کارروائی کی درخواست کی ہے۔ اس بات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ارشد شریف کو پاکستان سے جانے پر کس نے مجبور کیا۔ DG ISPR نے کہا ہے کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس واقعے سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی میڈیا سے گفتگو آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ کی جانب سے حکومت پاکستان سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ اس افسوسناک واقعے کی مکمل تحقیقات کرائی جائیں۔ اس کے جو بھی عوامل اور جو بھی محرکات تھے ان کو بھرپور طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے صدر کینیا کے پریزیڈنٹ سے بھی بات کی۔ حکومت پاکستان اور کینیا کی حکومت مسلسل رابطے میں بھی ہیں اور اس واقعے سے متعلق ڈیٹیلز موصول بھی ہو رہی ہیں، لیکن بہت ضروری ہے کہ اس کی مکمل تحقیقات کی جائے ہائیسٹ لیول پہ۔ آلدو
کہ کینیا کی گورنمنٹ نے اور ان کی پولیس نے بڑا واضح طور پہ ایکسیپٹ کیا ہے یہ انسیڈنٹ جو ہوا ہے یہ پولیس کی غلطی تھی، اٹ واز اے کیس آف مسٹیکن آئیڈینٹی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے سرکمسٹانسز کے اوپر بہت سے سوال اٹھے جن کے اوپر ہمارا یہ خیال ہے کہ بہت ہائیسٹ لیول کی انکوائری ہونی چاہیے تاکہ تمام چیزوں کو آخر تک منطقی انجام تک اس کو لے کے جایا جا سکے. جو لوگ مختلف قیاس آرائیاں کر رہے ہیں دے کین آلسو بی پٹ ٹو ریسٹ. یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ بدقسمتی سے بہت زیادہ ان چیزوں کے اوپر لوگ الزام تراشیاں کرتے ہیں اور سانے کو جواز بنا کر من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں ان تمام چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک تھورو انویسٹیگیشن اور تھورو تحقیق بہت ضروری ہے تاکہ ان سب کو یہ جواب مل سکے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحقیقات صرف انہی سرکمسٹانسز کی نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں پہ کیا ہوا، بلکہ ان سرکمسٹانسز کی بھی ہونی چاہیے کہ ارشد شریف صاحب کو پاکستان سے جانا کیوں پڑا، کس نے ان کو مجبور کیا یہاں سے جانے پہ، وہ کیسے گئے، اس دوران کہاں پہ رہے، اور what were the circumstances leading to this incident. یہ سارا کچھ کیسے ہوا، بیکاز ان تمام سٹیجز پہ انفارچونیٹلی بار بار کوئی نہ کوئی جواز بنا کر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے الزام تراشی شروع کر دی جاتی ہے اور ادارے کی جانب الزام تراشی کی جاتی ہے. سو دس اسپیکولیشن ہیز ٹو کم ٹو ریسٹ اینڈ وی ہیو ٹو پٹ اٹ ٹو این اینڈ. اور اس کے اوپر اسی وجہ سے ہم نے یہ حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کی اور ہم نے ساتھ یہ بھی ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جو لوگ یہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں اور جن بغیر کسی ایویڈنس کے من گھڑت الزامات لگا رہے ہیں ان کے خلاف پوری قانونی کارروائی کی جائے. دیکھنا یہ ہے کہ اس افسوسناک واقعے کو بنیاد بنا کر کون فائدہ اٹھا رہا ہے، کس کو، ہو از دا بینیفیشری آف دس تھنگ جو یہ اسمیئر کیمپین چلائی جا رہی ہے. سو دس نیڈس ٹو کم ٹو این اینڈ. آگے بڑھتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی نے جمعے کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. عمران خان کہتے ہیں کہ لبرٹی چوک لاہور سے لانگ مارچ شروع ہوگا، جی ٹی روڈ سے عوام کو ساتھ لیتے ہوئے اسلام آباد پہنچیں گے. پرامن احتجاج ہوگا، کسی سے لڑائی کرنے نہیں جا رہے، نہ ہی ریڈ زون میں داخل ہوں گے. جہاں عدالتوں نے اجازت دی ہے وہاں جائیں گے، اور کب تک دارالحکومت میں رہنا ہے یہ ٹائم فریم نہیں دیا جا سکتا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ارشد شریف کی جان کو خطرہ تھا، میں نے اسے ملک سے باہر جانے کا کہا تھا. وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. میں نے فیصلہ کیا کہ جمعے کو لانگ مارچ میں اناؤنس کر رہا ہوں. لاہور سے میں شروع کر رہا ہوں. لبرٹی 11 بجے ہم وہاں جمع ہوں گے. مجھے کہا گیا کہ جی آپ غیر ذمہ دار ہیں، دیکھیں جی ملک بڑی مشکل میں ہے اور آپ اس مشکل وقت کے اندر یہ احتجاج کر رہے ہیں. جب ہمیں پاکستان ملا تھا 2018 میں، بینکرپٹ پاکستان تھا، 2 سال کرونا تھا. اس وقت ہماری حکومت کے خلاف 3 دفعہ لانگ مارچز ہوئی. کوئی اس کا ٹائم فریم نہیں ہے. ہم پورا جی ٹی روڈ سے اپنا عوام کو ساتھ لیتے لیتے اسلام آباد پہنچیں گے. کہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا عوام کا سمندر ہوگا. ہمارے دروازے ہمیشہ بیک ڈور چینلز پہ کھلے تھے، لیکن مجھے یہ اب پورا یقین ہو گیا ہے کہ یہ کسی صورت الیکشن نہیں کروائیں گے. ہم نے تو پرامن احتجاج ہے. یہ جو مجرم جرائم پیشہ لوگ ہیں، جب لاکھوں لوگ آ رہے ہوں گے کون سی پولیس کچھ کرے گی؟ میں چیلنج کرتا ہوں نون لیگ کے مجھے کہیں پنجاب میں مقابلہ کرے میرے سے جیت کر دکھا دے. آصف زرداری کو چیلنج کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں اس کے بعد میرا اگلی جو ٹور ہے وہ ہے سندھ کا، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ میرے سے سندھ میں الیکشن جیت کر دکھا دے. جب تک میں زندہ ہوں میں نے تو ان سارے چوروں کا مقابلہ کرنا، اس نظام کا مقابلہ کرنا ہے. کوئی کسی سے لڑائی نہیں کر رہے اور نہ ہی ہم نے کوئی قانون توڑنا ہے، نہ ہم نے کوئی ریڈ زون میں جانا ہے. عدالتوں نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ کدھر جا کے آپ جلسہ کر سکتے ہیں، ادھر ہی ہم کریں گے. اگر کسی نے کچھ اس میں انتشار کیا میں کہوں گا کہ ان میں سے لوگ کروائیں گے. گرفتاری کے لیے تو میں بڑی دیر سے تیار بیٹھا تھا، بیگ بھی میرا پیکٹ ہوتا ہے ریگولرلی کہ اگر آئے تو میں چلا جاؤں گا. اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کرنے دیں، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے پاکستان کا اس وقت. اس سے تکلیف دہ چیز جو انہوں نے ارشد شریف سے کیا ہے، میں نے پاکستان میں ایسی مثال نہیں دیکھی. اس کو ڈرایا دھمکایا گیا. 2 دفعہ میں نے اس کو کہا، دوسری دفعہ گیا واپس ملک چھوڑ کے.
پیپلز پارٹی نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے چیلنج کو قبول کر لیا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ پیپلز پارٹی پہلے سے زیادہ اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کو سندھ کے عوام نے تاریخی شکست دی۔ عمران خان پاکستان میں خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں، ان کی دشمنی سیاسی مخالفوں سے نہیں پاکستان سے ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ کے شرکاء 3 اطراف سے اسلام آباد میں داخل ہوں گے۔ لاکھوں لوگ مارچ کا حصہ بنیں گے۔ جمعے سے مارچ کے آغاز کا فیصلہ عمران خان نے سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ پارٹی میں کسی کو اس کا علم نہیں تھا، وہ پروگرام دنیا کا عمران خان کے ساتھ میں گفتگو کر رہے تھے۔ وہ یعنی خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد ہی پہنچیں گے، اور یہ جو مارچ ہے یہ لاہور سے، جہاں پہ کراچی کے جو قافلے ہیں وہ بھی پہنچ جائیں گے، اور جو باقی گجرانوالہ ہے ڈویژن ہے آگے، اس کے بعد راولپنڈی ڈویژن ہے، یہ تمام لوگ ساتھ ملتے جائیں گے۔ ایک یہ رخ پنجاب لبرٹی چوک کی طرف سے ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہ کے پی کی طرف سے ہوگا۔ تیسرا جو اس کے 3 ہوں گے، ایکچولی صرف کے پی سے نہیں ہوگا، کشمیر سے بھی ہوگا، اور کشمیر سے ایک بہت بڑا جو حصہ ہے وہ 2 حصوں کے اوپر آئے گا۔ ایک تو جو میرپور سے ہوتا ہوا دینا کے مقام کے اوپر کشمیر کا لانگ مارچ ملے گا، اور پھر ایک لانگ مارچ ہوگا جو کہ یہاں پہ مریض سے کوٹلی ستیاں اور بارہ کہو کے علاقے میں اسلام آباد میں اس طرف آئے گا۔ سو ایک سمجھیے کہ اب 3 طرف سے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف عازم سفر ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ سعودی عرب کی بات کر لیتے ہیں۔ سعودی ہم منصب شہزادہ محمد بن سلمان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ 2 طرفہ تعاون کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شاہی دیوان میں وزیر اعظم شہباز شریف اور شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ملاقات ہوئی۔ سعودی وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان اور شہباز شریف کی ملاقات میں 2 طرفہ تعاون کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں وزیر خزانہ، وزیر دفاع اور وزیر خارجہ اطلاعات بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو سمٹ سے خطاب کیا اور کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے معیار زندگی بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ بہتر مستقبل کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے سیلاب کے دوران بھرپور مدد کرنے پر سعودی قیادت کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ I have deep confidence in this young generation of Pakistanis. This is why I am fully prepared to invest our scarce resources of my government in providing them with enabling environment for innovation. The rain and floods in Pakistan has affected 33 million people. Prince Mohammed bin Salman created air bridge between Saudi Arabia and Islamabad and Karachi, sending food items, tents, and other very important items for flood-affected people. We are very grateful to our brothers in Saudi Arabia. I am leading from the front for the development of Ashral of 10,000 megawatts of solar power to meet Pakistan's peak load demand. Pakistan has many higher educational institutions. Some are recognized internationally. I propose, therefore, that the Future Investment Initiative should consider establishing a satellite center in one of Pakistan's leading universities. I am here standing before you, inviting you to please come forward. آگے بڑھتے ہیں، کچھ عوامی مسائل کی بات کر لی جائے تو سردیوں میں کراچی کو گیس کب ملے گی؟ وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک کی کراچی میں سوئی سدرن کمپنی کے حکام سے ملاقات ہوئی۔ کہا سردیوں میں گیس کھانے کے اوقات میں ملے گی، کوشش کریں گے تو تواتر کے ساتھ شہریوں کو گیس ملتی رہے گی۔ رات کے اوقات میں گیس کا پریشر کم ہو جائے گا۔ SSGC کو جلد پلان بنانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ آج صبح بھی، دوپہر میں بھی اور اب شام میں بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ SSGC کی لیڈرشپ جو ہے وہ توانائی کا جو پلان ہے وہ انڈسٹریلسٹ کے اور چیمبرز کے اور جو ہماری ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ مل کے بنائے گی، انڈیپینڈنٹلی نہیں بنائے گی۔ تو ابھی آج صبح بھی یہی بات ہوئی اور یہی فیصلہ ہوا کہ جو ونٹر کی پلاننگ ہے وہ تمام انڈسٹریلسٹ ایکسپورٹرز پرائمریلی تھے، وہ تمام ان ایکسپورٹرز کی جو ضروریات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جوائنٹ پلان بنائیں گے کہ جو
اس وقت کیا جا رہا ہے یہ حالات اس سے زیادہ خراب نہیں ہونے چاہیے. تو لوگوں کو یہ پریڈکٹبلی، جیسے ہم انڈسٹری کو کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا پلان بنائیں کہ آپ کو پریڈکٹبلی پتہ ہو، تو SSGC کو بھی ہم نے کہا ہے کہ آپ ایک فال بیک پلان بنائیں کہ اگر گیس کم ہو، دیکھیے گیس تو جو ہے وہی ہے، وہ زیادہ تو بن نہیں سکتی ہے رات بھر میں، تو اگر کم پڑتی ہے تو کم از کم کھانے کے جو اوقات ہیں اس میں پریڈکٹبلی اناؤنس کرنے کے بعد کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ کو کوئی گیس کی دقت نہیں ہوگی. جو کھانے کے اوقات ہیں اس میں انشاءاللہ یقینی طور پہ گیس ملے گی، یہی ان کو مینڈیٹ دیا گیا ہے. کوشش یہ کی جائے گی کہ تواتر کے ساتھ گیس آتی رہے، اور رات کے وقت جیسا آپ کہہ رہے ہیں جب سونے کا وقت ہے اس وقت بے شک اس کا پریشر کم ہو جائے. کسی نے بھی 4 سال جو بھی غدر مچایا، اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ $2 کی گیس نہیں لی، $4 کی گیس نہیں لی، $6 کی گیس نہیں لی، $8 کی، آج $40 کی نہیں مل رہی، لیکن ذمہ داری ہماری. کمشنر کراچی اقبال ممبر نے دودھ کی فی لیٹر قیمت 170 روپے مقرر کر دی. ڈیری فارمرز نے نئی سرکاری قیمت 170 روپے مسترد کر دی ہے. ترجمان کمشنر کراچی آفس کے مطابق دودھ کے ہول سیلرز کے لیے فی لیٹر دودھ کی قیمت 160 روپے مقرر کی گئی ہے. شہر میں 170 روپے فی لیٹر دودھ نہ بیچنے پر کارروائی ہوگی. دوسری جانب ڈیری فارمرز نے نئی سرکاری قیمت 170 روپے کو مسترد کر دیا. صدر ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن شاکر عمر گجر نے کہا دودھ کی 170 روپے فی لیٹر قیمت کا فیصلہ منظور نہیں ہے، جائز مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. چاند سورج اور زمین کے درمیان میں آ گیا. ملک کے مختلف حصوں میں جزوی سورج گرہن دیکھا گیا. پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی سورج کو گرہن لگا. محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں سورج گرہن کا آغاز 3:43 پر ہوا. 4:50 پر عروج، جبکہ 5:22 پر اختتام ہوا. اسی طرح لاہور میں سورج گرہن 3:49 پر شروع ہوا اور 4:56 پر اپنے جوبن پر تھا. کراچی میں سورج گرہن 3:57 پر شروع ہوا اور 5:56 پر ختم ہوا. پشاور میں 3:41 پر جزوی سورج گرہن کا آغاز ہوا، جو 4:49 پر اپنے جوبن پر پہنچنے کے بعد 5:28 پر ختم ہوا. آج ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں دن کے وقت موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے. شمالی بلوچستان اور ملک کے شمالی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں موسم سرد رہے گا. بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں ہلکی بارش کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دن کے وقت موسم گرم رہنے کی توقع ہے. خیبر پختونخوا میں چترال، دید، مالم جبہ اور سید الشریف میں ہلکی بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے. ادھر گلگت، اسکردو، استور اور ہنزا میں بھی ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. 24 گھنٹے کے دوران کم سے کم درجہ حرارت اسکردو میں 0 اور کالام میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کراچی اور حیدرآباد میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 ڈگری تک رہنے کا امکان ہے.